و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، انگنت بے حد و بے شمار ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، سید عالم، فخر بنی آدم، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر جن کے صدقہ سے نصیب ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمان پہ زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ معزز سامعین کرام، جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، اس آیت کو تلاوت کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس نشست سے پہلے جہاں پر میں ابھی تقریر کر کے واپس آ رہا ہوں، وہاں پر چند سوالات کیے گئے، سوال اہم تھے، اس وجہ سے میں نے اپنے موضوع کو چھوڑا۔ ان سوالات کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جواب دیے جائیں گے تاکہ آپ کو بھی ان سوالات کے جوابات سن کے فائدہ ہو اور آپ کو بھی اندازہ ہو کہ اہل سنت کا مختلف مسائل کے اندر کیا موقف ہے اور وہ سوالات کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے سادری کے اندر جو سوالات تھے، یہ پرچیاں میرے آپ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ سوالات کافی سارے آئے ہیں، ان میں سے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اس چیز کو واضح کریں کہ کیا قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم قبرستان میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا کیا قبرستان والے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سادری کے ساتھ ایک گاؤں ہے چک بٹالہ، اس کے ساتھی بھی یہاں پہ آتے ہیں، سادری میں بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی آتے ہیں۔ وہاں پر ایک جنازہ پڑھا گیا، اس جنازے میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرات کی گئی۔ یہ سوال کیا گیا کہ کیا سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، کیا وہ جنازہ ہوا یا نہیں۔ یہ غالباً آپ کے علاقے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارے والد صاحب کے بڑے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کی بستی کی طرف سے سوال آیا، چند احباب نے سوال کیا کہ کیا وہ جنازہ ہو گیا یا نہیں ہوا، سورہ فاتحہ کی شرعی حیثیت جنازے کے اندر کیا ہے، بیان فرمائیں۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ یہ جو شربت یا دودھ یا پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے بطور نیاز، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ پی لینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے؟ اس کا بھی انشاءاللہ جواب جو ہے وہ مدلل انداز میں دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ کیا کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بلانے کے لیے لفظ یا کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم کہیں یا عبدو، یا رسولو، یا علیو، یا ابا بکر، کیا ہم ان کے لیے لفظ یا اللہ کے علاوہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ سوال کافی سارے ہیں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، 2:15 ہم نے جماعت کھڑی بھی کرنی ہوتی ہے۔ جتنے سوالات آج ہو گئے ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک قبرستان میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے اہل سنت، احناف، حنفی فقہ کا موقف یہ ہے قرآن پاک قبرستان میں قبر پر پڑھا جا سکتا ہے۔
یہ موقف ہے، دلیل بات کی بات ہے. پہلے موقف سماعت کریں پھر دلائل دوں گا تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے. ہمارا موقف یہ ہے احناف کا، حنفی فقہ کا، الغرض پوری اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو ملتا ہے. اس کا ثواب صاحب قبر کو ملتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ انشاءاللہ بات بھی ہوگی. سوال میں ایک آیت پیش کی گئی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے. سورہ نجم قرآن پاک کی یہ 53ویں سورت ہے. یہ اس کو 53 نمبر پہ قرآن پاک میں لکھا گیا. سورہ نجم آیت نمبر 39. ارشاد ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے. سوال یہ تھا کہ اس آیت کے تحت تو قبر پر قرآن پڑھنے کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں، ثواب نعوذ باللہ نہیں پہنچتا ہوگا، اصالے ثواب کرتے ہوں گے نہیں پہنچتا ہوگا. ذہن میں سوال تھا، کسی مسلک کی بات نہیں میں کر رہا. یہ ایک عام سوال ہے، عام ذہنوں میں آتا ہے، فائدہ کوئی ہے بھی یا نہیں. تو آپ سماعت کریں، ایمان تازہ کریں. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے گوہر سے نہ صدف سے. اور الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. تو سیدھا سا ہمارا موقف ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس آیت کی آپ وضاحت سماعت کیجیے. سورہ نجم آیت نمبر 39 وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. آپ اکثر بلڈنگز پہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. معنی یہ اخذ کیا گیا کہ کوئی عمل فائدہ نعوذ باللہ نہیں دیتا. اس آیت کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں. تفسیر مجمع البیان علامہ طبری علیہ رحمہ، اس کے بعد روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ، تفسیر کشاف میں صاحب کشاف، حتیٰ کہ جن کو آج نوجوان نسل بہت زیادہ پسند کرتی ہے، شیخ محی الدین ابن العربی، ان کی تفسیر تفسیر القرآن، اس کے اندر اس آیت کی وضاحت انہوں نے لکھی. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول حبر الامت، آپ نے ارشاد فرمایا انہو ہذہ الآیہ منسوخہ، کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی. اس کی تلاوت تو کی جاتی ہے، اس کے حکم پہ عمل نہیں کیا جاتا. یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ. یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا. منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا. اب ذرا مسئلہ سماعت فرمائیں. صحابہ کے دور میں دو گروہ بنے. صحابہ ہی کے دور میں دو گروہ بنے. ایک کو معتزلہ کہا گیا. معتزلہ وہ جو ناسخ منسوخ کو نہیں مانتے تھے، یوں سمجھ لیں بدعتی بن گئے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے. انہیں ڈائریکٹ نبی پاک کی صحبت حاصل نہیں تھی، وہ صحابہ کی صحبت میں رہے لیکن اس طریقے سے ہٹ گئے. وہ معتزلہ کہلائے، جو ناسخ منسوخ کو نہیں مانتے، جو ہر متشابہ آیت پر عمل کرنے کو عقیدہ سمجھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام تھے جو ناسخ منسوخ بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اس دور میں اپنی پہچان یہ رکھی، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. تو اس وقت نام انہوں نے اپنا رکھا آل سنت و جماعت. صحابہ نے اپنے گروہ کا نام کیا رکھا؟ آل سنت و جماعت. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور دوسرا فرقہ بنا معتزلہ، جو ناسخ منسوخ کو نہیں مانتے. یہ آیت منسوخ ہو چکی، اس کا حکم ختم ہو چکا، انسان کا عمل فائدہ نہیں دیتا، یہ عمل باطل ہو گیا. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے وجہ پوچھی گئی. آپ سے پوچھا حضرت اس کی وجہ بیان فرمائیں، یہ عمل یہ آیت کیوں منسوخ ہے؟ تو آیت بھی آپ کو میں پڑھے دیتا ہوں. ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعناہم ذریاتہم بایمان.
الحقنا بہم ذریاتہم، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے اس حکم کے بعد وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ والی آیت منسوخ ہو گئی۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لائے، وَاتَّبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ جس نے اپنے والدین کی ایمان کے ساتھ نیکی میں پیروی کی، اللہ کہتا ہے الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ قیامت کے دن ضرور ملائے گا۔ نیکی بیٹا کر رہا ہے، باپ فائدہ اٹھا رہا ہے، باپ نیکی کر رہا ہے، بیٹا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب قرآن پاک سے میں دلائل دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں، صرف اتنا سمجھ لیں، ایک حدیث پاک آپ نے سن رکھی، یہاں پر کثرت سے حفاظ کرام موجود ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ان کے والدین کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، حفظ یہ کر رہے ہیں لیکن ان کے والدین کی بخشش کی جا رہی ہے۔ اگر عمل فائدہ نہیں دیتا تو حفاظ کے والدین بخشے نہیں جانے چاہیے تھے، بلکہ حدیث پاک ہے جو حفظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو تاج عطا فرمائے گا، بلکہ حافظ قرآن اپنی 7 نسلوں کی شفاعت کرے گا، 7 نسلوں کی شفاعت کرے گا۔ آپ نے سورہ کہف میں ایک واقعہ سن رکھا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا، رب نے حکم فرمایا سفر کریں۔ یہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، یا پڑھ کے دیکھیں، اس کو پڑھیے گا 16ویں پارے کے اندر 15واں اور 16واں، اس کے اندر یہ باقاعدہ آیات موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی کے قریب پڑاؤ کیا، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، خدمت سے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، آپ نے برا محسوس کیا، لیکن وہاں پر اس بستی میں ایک دیوار تھی، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی، گرا چاہتی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، یہ بستی والے کھانا نہیں دیتے، آپ ان کی دیوار تعمیر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو کھانا نہیں دیا، آپ ان سے نیکی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے ارشاد فرمایا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ کانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا اور یہ اس لیے حفاظت میں دیا کیونکہ ان کا باپ نیک کام کیا کرتا تھا۔ یہ یتیم بچے ہیں، باپ مر گیا، نیکی کرتا تھا، باپ نے نیکی کی، اللہ نے اس کے بچوں کو صلہ عطا فرمایا۔ اگر باپ کا عمل فائدہ نہیں دیتا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام یہ کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلا باپ کا عمل بیٹے کو، بیٹے کا عمل باپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس کے، آپ نے ارشاد فرمایا ادخل الابناء بصالح الآباء من فی الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اگر باپ نیک ہو، اللہ تعالیٰ اس نیک باپ کے بدلے اس کی اولاد کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو باپ کی نیکی ضرور فائدہ دیتی ہے، بشرطے کہ بچہ نیکوکار ہو، بشرطے کہ بچہ شریعت پر عمل کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ بچہ کافر ہو جائے اور پھر کہیں کہ فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہرگز فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ واضح ہوا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، ایک کا عمل دوسرے کو۔ مثلا میں آپ کو جمعے کی نماز پڑھاؤں گا، آپ سب کی نمازیں 1000 بندہ ہے، 2000 ہے، سب کی نماز میرے کندھے پہ ہے۔ اگر میں غلطی کرتا ہوں آپ کی تو ہو جائے گی، سارا عذاب میرے ساتھ، سارا گناہ میرے ساتھ۔ اور اگر میں اکیلا غلطی کرتا ہوں آپ بھی سجدہ صاف کرتے ہیں، اگر میں غلطی کروں، واجب ترک کر دوں یا فرضیت میں داخل ہو جائے، میں سجدہ صاف کرتا ہوں آپ بھی میرے پیچھے سجدہ صاف کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے میرا عمل آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور میری غلطی آپ کو نقصان دے رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا ایک کا عمل دوسرے کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ آپ ذرا حدیث پاک پر غور کریں،
ایک صحابی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ میں یہ مختصر حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر کے باقی مسائل کی طرف آتا ہوں، وقت نہیں کہ سب کا آتا ہو سکے، ابھی یہ پہلا مسئلہ ہی واضح ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ جید صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 ملائکہ اترے تھے۔ آقا نے خود ارشاد فرمایا، آقا ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، یہ وہ صحابی ہے جس کے وصال پر اللہ کے فرشتے اترے ہیں، زمین تنگ ہو گئی ہے، میں ان سے حیا کرتے ہوئے ایڑیاں اٹھا کے چل رہا ہوں۔ یہ وہ صحابی گیا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، وَتَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، اس کے لیے رب کا عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ یہ وہ صحابی دنیا سے گیا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکات شریف کی بھی روایت ہے، اور اس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد کے اندر بھی نقل کیا۔ حدیث سماعت کیجیے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد بن معاذ، صحابہ عرض کرتے ہیں ہم آقا کے ساتھ سعد بن معاذ کی طرف گئے، حین توفیہ، اس وقت جب آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر آقا نے کیا کیا، صلی علیہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر کیا کیا گیا، ان کو زمین کے سپرد کیا گیا، وصفیہ علیہ، ان پر مٹی ڈال کر قبر کو برابر کر دیا گیا، قبر تیار کی۔ پھر کیا کیا، ثم کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیرا طویلا وکبرنا، وسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیحا طویلا فسبحنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا نے قبر پر کھڑے ہو کر، الفاظ سنیے گا، آقا نے قبر پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے طویل تسبیح پڑھی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے لمبی لمبی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ آقا نے تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیریں پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی تکبیریں پڑھنا شروع کی۔ جب آقا اس تکبیر اور تسبیح سے فارغ ہوئے، قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، جنازے کے بعد، دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، تو جب فارغ ہوئے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحتا وکبرتا، اے آقا آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمائیے، جواب عنایت فرمائیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، الفاظ غور سے سنیے گا، لقد تدايق على هذه العبد الصالح قبر، اس نیک بندے کی قبر اس نیک بندے کو محبت سے دبانے والی تھی۔ اس نیک بندے کو، اس نیک بندے کی قبر محبت سے دبانے والی تھی۔ تو اس دبانے کی کیفیت بھی آقا نے ارشاد فرمائی۔ پہلے مسئلہ سماعت کریں پھر میں حدیث کی تشریح کرتا ہوں۔ جو کوئی نیک آدمی قبر میں ڈالا جاتا ہے، یا کوئی بھی بندہ قبر میں ڈالا جائے ایمان والا، قبر اسے محبت سے ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے زغطہ قبر۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زغطہ قبر، ضاد غین طا اور ہا، زغطہ قبر۔ جس طرح ماں بچے کو محبت سے دباتی ہے، اس طرح قبر اس صاحب قبر کو محبت سے دباتی ہے۔ اور آقا نے اس کی محبت ذکر کی۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ اتنی شدت سے دباتی ہے کہ پسلیاں پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ابھی اس کی محبت ہے، یہ عذاب قبر نہیں۔ عذاب قبر کی کیفیت کیا ہوگی اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہ صحابی جب قبر میں اتارے گئے، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے ہیں، جن کے لیے عرش کام جاتا ہے، وہ صحابی اتر رہے ہیں اور قبر محبت سے دبا رہی ہے۔ منو مٹی کے اوپر آقا کھڑے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لقد تدايق على هذه العبد الصالح قبرہ، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی تو کیا ہوا، میں نے تسبیح پڑھی، حتی فرجہ اللہ تعالی، اللہ نے میری تسبیح کی برکت سے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادگی عطا فرما دی۔ یہ آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ منو مٹی کے اوپر آقا موجود ہے اور نظر کہاں تک جا رہی ہے؟ اگر نظر چکائیں تحت سرا تک دیکھتے ہیں، اگر نظر
عرش الہی تک دیکھتے ہیں. اور ایک شاعر تو یہاں تک کہتا ہے تو ریگتا ہے فرش پر اور ان کی عرش پر گزر. تو ریگتا ہے فرش پر عرش پر ان کی گزر. خود ہی انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر. جو منو مٹی کے نیچے دیکھے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. اور آپ نے تسبیح پڑھی حتی فرجہ اللہ تعالی, اللہ نے اس تسبیح کی برکت سے قبر کو کشادہ فرما دیا. اس کا مطلب قبر پر قرآن پڑھنا, تسبیح پڑھنا, تکبیر پڑھنا, یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے, میرے نبی پاک کی سنت مبارکہ بھی. اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک آخری سماعت کریں اس موضوع کے اوپر. حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت انس راوی ہے کہ جو قبرستان داخل ہو, من داخل المقبرہ, جو قبرستان میں داخل ہو, فقرأ سورۃ یاسین, جو سورہ یاسین تلاوت کرے, خفف عنہم العذاب, اللہ تعالیٰ ان قبرستان والوں سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. جو سورہ یاسین قبرستان میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کی برکت سے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. اور آپ سے میں نے کئی جمعہ پہلے ایک روایت ذکر کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کہا تھا اگر ایک گناہگار نوجوان توبہ کرے, سچے دل سے معافی مانگے اور توبہ کر کے وہ قبرستان کے راستے سے گزر جائے, اللہ تعالیٰ قبرستان والوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. تو یہ کتنی باعث برکت ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. تو ایک مسئلہ یہ واضح ہوا. دوسرا مسئلہ, اب وقت کے لحاظ سے ہی میں بیان کروں, دوسرا مسئلہ, وقت کم ہے, ٹوٹل میرے پاس اب جو ہے وہ 5 سے 6 منٹ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شربت, دودھ یا پانی کی سبیل اگر لگائی جاتی ہے, پی جاتی ہے, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسئلہ بالکل واضح ہے, 2 ٹوک موقف ہے. اس کی نسبت اگر پاکان امت کے ساتھ ہے اور پانی کو رب نے حلال کیا, پانی حرام نہیں, ناپاک نہیں, پاک ہے, یا وہ نیاز جس کو حلال مانا جاتا ہے اس کو میں اور آپ حرام نہیں کر سکتے, میں اور آپ حرام ہیں. اگر اس نیاز کی نسبت غوث پاک سے ہے, دی اللہ کے لیے جاتی ہے, ثواب غوث اعظم کو, امام علی مقام کو, شہدائے کربلا کو, اہل بیت اطہار کو دیا جاتا ہے, اور اس نیاز کی نسبت کسی پاک ہستی کی طرف ہے, تو اس نیاز کو کھانا بھی جائز ہے, وہ شربت اور دودھ پینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ واضح ہوا, اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں. خدا ایسے مسئلے نہ کیا کرے. میں یہی درخواست کروں گا ان مسئلوں میں نہ الجھے کہ اس کا پانی پینا جائز ہے یا اس کا پانی پینا جائز ہے, اس کی بوٹی کھانا جائز ہے یا اس کی بوٹی کھانا جائز ہے. نہیں, جس چیز کو شریعت نے حلال کیا آپ کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی. میں ذمہ دار سٹیج پہ ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار بندہ ہو کر یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں, جس چیز کی نسبت کسی پاک ہستی سے ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت حرام نہیں کر سکتی جب تک اللہ حرام نہ کرے. اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ, آپ کی شان کیا ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں اگر کسی کا معاملہ حل نہ ہو رہا ہو اور وہ خط مجھے لکھ دے, اگر معاملہ حل نہ ہو رہا ہو اور وہ مجھے تحریر کر کے دے دے, تو اللہ کے اذن سے اس کا معاملہ حل کروانا موسیٰ کاظم کا کام ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو کام بناتی ہیں. اور حضرت ابو داؤد نے ایک سند ذکر کی, اب سند سماعت کیجئے گا. ان علی ابن ابی طالب, پھر حضرت ابو طالب حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرنے والے حضرت امام حسن, حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین, حضرت امام حسین سے حضرت امام زین العابدین, حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام باقر, حضرت امام باقر سے حضرت امام جعفر صادق. یہ 6 اہل بیت کے فرد ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں. حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں اس سند کو اگر کسی پاگل کے اوپر پڑھ کر پھونک ماری جائے اللہ تعالیٰ اس پاگل کو
فرمائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام میں اتنی تاثیر ہے، اگر ان کے نام کی نیاز پک جاتی ہے تو کھا لیا کریں۔ لیکن میں اتنا کہوں گا، اگلوں کو اتنا سوار نہ کرے کہ وہ کندھوں پہ بیٹھ جائیں، بلکہ ایک حد تک رہیں، نیاز کی حد تک ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایڈی محبت بھی چلتی نہیں، تو محبت اتنی کریں جس کا فائدہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے سوالات ہیں انشاءاللہ، وہ اگلے جمعے بیان کیے جائیں گے، جنازے کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اگر جانور بیمار ہے، اس حوالے سے کافی سارے فقہی مسائل پوچھے گئے ہیں، یہ کافی ساری پرچیاں جو ہے بھیجی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اگر وقت ہوا تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں اللہ